السلام علیکم، ہائی فرینڈز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹیپو سلطان کی مکمل بایوگرافی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ آج سے ہم ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جو رفتہ رفتہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پہ بتایا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی پہلی ویڈیو کی طرف۔ جنوبی بھارت میں بنگلور سے شمال مشرق کی جانب 22 میل کے فاصلے پر وہ خوش نصیب قصبہ دیون ہلی ہے، جس کی سرزمین کو عظیم حکمران نواب حیدر علی خان کے عظیم بیٹے فتح علی خان ٹیپو سلطان کے مولد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ لال شب تاب بروز شنبہ 20 ذی الحجہ 1163 ہجری بمطابق 1752 پہلی سات میں عالم وجود میں آیا۔ سلطان کی پیدائش قلعہ کے باہر ایک مکان میں ہوئی تھی۔ اب وہ مکان موجود نہیں، البتہ ایک چبوترا ہے جس پر ایک کتبہ لگا ہے جو سلطان کی تاریخ پیدائش بتاتا ہے۔ اس چبوترے کے گرد ایک 4 دیواری بھی کھینچی گئی ہے۔ سلطان ٹیپو کی پیدائش بڑے عجیب و غریب حالات میں ہوئی تھی۔ ان کے جلیل القدر والد نواب حیدر علی خان نے 2 شادیاں کی۔ حیدر علی کی عمر جب 19 سال کی تھی تو میسور کے وزیر نندراج نے ان کی شادی اپنے خرچ پر پیرزادہ شاہ میاں ساکن سرا کی لڑکی سے کرا دی تھی۔ ان کی اس بیوی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد وہ بیوی معذور ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد معذور بیوی نے خود حیدر علی کو مجبور کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ چنانچہ حیدر علی نے دوسری شادی میر رضا علی خان کی ہمشیرہ فاطمہ بیگم اور فخر النساء سے کی۔ معذور بیوی نے دوسری شادی کی اجازت اس وجہ سے دی تھی کہ دوسری بیوی کے بطن سے حیدر علی کے اولاد نارینہ پیدا ہو تاکہ ان کی نسل برقرار رہے۔ حیدر علی خان نے بھی دوسری شادی اسی لالچ میں کی تھی کہ انہیں نئی بیوی سے بیٹا حاصل ہو، مگر ان کی یہ مراد پوری ہوتی دکھائی نہ دے رہی تھی، اور 6-7 سال گزرنے کے باوجود ان کا کاشانہ اقبال اس در مقصود سے خالی تھا جسے لڑکا کہتے تھے۔ انہی دنوں فاطمہ بیگم کی کسی سہیلی نے انہیں ٹیپو مستان کا پتہ بتایا اور ترغیب دی کہ ان کے مزار پر جا کر دعا مانگے تو کیا عجب کہ اسے اولاد حاصل ہو۔ فاطمہ کے دل میں سہیلی کی بات لگ گئی۔ اس نے اس کا تذکرہ شوہر سے اس قدر شد و مت سے کیا کہ حیدر علی بیوی کو لے کر اسی وقت ٹیپو مستان کے مزار کی طرف چل پڑے۔ یہ مزار ارکاٹ میں تھا۔ دونوں میاں بیوی وہاں پہنچے اور ٹیپو مستان رحمۃ اللہ کی وساطت سے بارگاہ ازدی میں دعا مانگی۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور جب حسب منت بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام ٹیپو مستان رحمۃ اللہ کے نام پر فتح علی ٹیپو سلطان رکھا گیا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش نے جیسے حیدر علی کی قسمت کھول دی۔ ایک ہی سال کے اندر وہ ترقی کر کے ڈنڈیگل کے گورنر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے زور بازو کا مالک بنا دیا کہ ریاستوں اور بادشاہوں کی قسمتیں ان کے اشاروں کی محتاج ہونے لگی۔ آئندہ چند برسوں میں ایسا ہوا کہ 33 دیہات پر مشتمل ریاست میسور دریائے کرشنا کے جنوب میں پورے جنوبی ہند پر محیط ہو گئی، اور اس نے ریاست سے ایک عظیم مملکت کا روپ دھار لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ارکاٹ اور نظام دکن جو مضبوط اسلامی ریاستیں تھیں، وہ کبھی تو سلطنت میسور کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی اور کبھی میسور کی مضبوط جڑیں اکھاڑنے میں لگ جاتی۔ اپنوں کے علاوہ غیروں یعنی انگریزوں، فرانسیسیوں، دلندیزوں اور مرہٹوں کو بھی حیدر علی سے پرخاش ہو گئی، اور وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی اس طاقت سے خائف رہنے لگے۔ ایسی منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے حیدر علی خان نے کیسے کیسے اعلیٰ استاد اور ماہرین فن مقرر نہ کیے ہوں گے۔ 5 سال کی عمر سے شہزادہ ٹیپو نے عربی فارسی زبان میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ساتھ ساتھ انہیں جہان بانی اور جہانگیری سکھانے کے لیے بھی اعلیٰ پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ سلطان ٹیپو کو ابتدا ہی سے سیف و قلم سے تقریباً یکساں طور پر دلچسپی تھی۔ 15-16 سال کی عمر میں
شہزادہ ٹیپو ہمیں ایک مکمل شہ سوار اور دوسرے فنون جنگ میں ماہر سپاہی نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے یعنی 11 سال کی عمر میں شہزادہ ہمیں بدنوز کے میدان جنگ میں باپ کے ساتھ کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ ٹیپو کے بچپن کے حالات میں سب سے دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ جب ایک روز سرنگا پٹم کی ایک گلی میں ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ادھر سے ایک فقیر روشن ضمیر کا گزر ہوا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی راجہ میسور کی فوج میں محض ایک نائی کی حیثیت سے ملازم تھے، اس زیر عتاب تھے۔ فقیر روشن ضمیر نے ٹیپو سلطان کے پاس رک کر اس سے کہا، تیری خوش نصیبی ایک دن تجھے اس ملک کا بادشاہ بنائے گی۔ جب وہ وقت آئے تو اس جگہ ایسی مسجد تعمیر کرنا جو زمانے میں تیری یاد رہے۔ ذہین شہزادے نے مسکراتے ہوئے بزرگ کو جواب دیا تھا، جب میں بادشاہ ہوں گا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ایک بچے کا یہ یقین کس قدر تعجب خیز ہے کہ اس وقت اس کا باپ حیدر علی خان راجہ میسور کا معتوب ہو کر میدان جنگ میں کھانڈے راؤ سے اپنی آخری بازی کھیل رہا تھا۔ اس کی ماں اور دوسرے اعزاء قلعہ میں اسیر تھے، مگر بچہ پر یقین انداز میں کہہ رہا تھا کہ فقیر روشن کی پیش گوئی کی یقیناً تعمیل ہو گئی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ شہزادہ ٹیپو واقعی سلطان بنا اور اس نے اسی جگہ ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی جس جگہ کھڑے ہو کر فقیر روشن ضمیر نے پیش گوئی کی تھی، اور شہزادے نے اس کے پورا کرنے کا عہد کیا تھا۔ سلطان ٹیپو کی بنائی ہوئی اس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ ہے، جو آج بھی سرنگا پٹم میں اس کی عظمت اور شہادت کی یاد دلاتی ہے۔ شہزادہ 15 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر حیدری فوج میں شامل ہو کر ایک بہادر سپاہی کی طرح داد شجاعت دینے لگا تھا۔ پھر 2 ہی سال کے اندر اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوا دوست اور دشمن سے منوا لیا، اور حیدر علی نے جوان سال بیٹے کو ایک جرنیل کی طرح فوجوں کی علیحدہ کمان سپرد کر دی تھی۔ 1774 میں جب شہزادے کی عمر صرف 21 سال تھی، حیدر علی نے اسے 8000 سوار جوشن پوش اور 22 توپوں کے ساتھ برہنہ سردار ترمک راؤ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ شہزادہ پائیں گاٹ پہنچ کر میدان کا ویری میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت جاسوسوں نے اطلاع دی کہ مرہٹا فوج درہم پوری کو لوٹ رہی ہے اور اس کے ہمراہ دوسری آبادیوں کا لوٹا ہوا سامان اونٹوں، بیلوں اور ہاتھیوں پر لدا ہوا بھی موجود ہے۔ شہزادے نے اپنی فوج کے چند دستوں کو مرہٹی لباس پہنوائے اور خود بھی مرہٹا لباس پہن کر ان دستوں کو ساتھ لے کر درہم پوری پہنچا۔ مرہٹا فوج نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی مرہٹا فوج کا حصہ ہے، ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب لوٹ مار ختم ہوئی اور سامان جانوروں پر بار کیا جانے لگا تو شہزادے نے مخصوص انداز اور آواز میں حملے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی شہزادے کے سپاہیوں نے مرہٹوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ مرہٹے اس اچانک حملے سے ایسا گھبرائے کہ بدحواس ہو کر اور تمام سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ بھاگتے جا رہے تھے اور گولیاں ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس طرح شہزادے کی حکمت عملی کے توفیل سینکڑوں مرہٹے قتل ہوئے۔ شہزادے کو اس مہم میں 4000 گھوڑے، سینکڑوں بیل، اونٹ اور 20 ہاتھی بھی ہاتھ آئے، جن پر لوٹ کا سارا سامان لدا ہوا تھا۔ شہزادہ یہ سارا مال و اسباب لے کر سرائے ماگڑی کی طرف چل واپس ہوا۔ اس جنگ میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس میں شہزادے نے فراسٹ اور شمشیر زنی کے جوہر دکھائے۔ شہزادہ دریائے ماگری ورگ کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس کے ساتھ 6000 سوار، 3000 شتر سوار اور 3000 سواروں کے علاوہ توپ خانہ بھی تھا۔ ادھر دریائے رائے پتی کے کنارے مرہٹوں کا رسد کا قافلہ آ کر ٹھہرا، جس میں 38 ہاتھی، اونٹ اور بیل وغیرہ تھے۔ ان سب پر سامان رسد بار تھا۔ اس قافلے کی حفاظت پر 10,000 سوار مامور تھے۔ شہزادے کو خبر ملی تو اس نے قافلے پر شب خون مارا۔ رات بھر جنگ ہوتی رہی اور شہزادے کا لشکر مرہٹوں کا قتل عام کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ تمام مرہٹا لشکر قتل ہو چکا ہے، صرف چند گنتی کے افراد جان بچا کر بھاگ سکے تھے۔ شہزادے نے تمام سامان رسد اور بہت سا اسلحہ جو اس قافلے سے حاصل ہوا فی الفور سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ 1767 کی میسور کی پہلی جنگ میں شہزادہ ٹیپو نے ایک اور مارکا مارا۔
حیدر علی خان نے شہزادے کو 7,000 کا لشکر دے کر نگر کی طرف روانہ کیا جہاں انگریز لشکر مقیم تھا۔ شہزادہ بندرگاہ کوڑیال پہنچا جہاں انگریزوں کے کئی جہاز ان کی مدد کو موجود تھے۔ قلعہ پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا اور قلعہ سے ساحل سمندر تک انگریزوں کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پہلی ایپیسوڈ جس میں آپ کو ٹیپو سلطان کی بایوگرافی کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی گئی۔ تو اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔